ایک پیر صاحب تھے، ایک شخص ہے مرید. اس زمانے میں جب 1 روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی، وہ 100 روپے کا مقروض تھا. پیر صاحب کے پاس آیا، قدموں میں گر گیا، حضور دعا کریں میں 100 روپے کا مقروض ہوں، جیسے آج کے لاکھ روپے. کہنے لگا کہ حضرت میں 100 روپے کا مقروض ہوں. حضرت نے ہاتھ اٹھایا، دعا کری. جاتے وقت نذرانے میں 20 روپے دے کے جا رہا تھا. پیر صاحب نے ہاتھ بڑھایا نذران لینے کے لیے. علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا پیر صاحب کا. پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا. نے کہا حضور بندہ پرور، کچھ بندہ پروری کیجئے، کچھ کرم نوازی کیجئے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیچارہ 100 روپے کا مقروض آیا تھا اور یہاں سے جا رہا تھا 120 کا مقروض ہو گیا. یہ کیسی پیری مریدی ہے؟ اقبال ہضم نہیں ہوتا، اسی لیے اقبال اسی لیے ہضم نہیں ہوتا کہ وہ صحیح پیری مریدی کی شکل پیش کرتا ہے. فقیری از فقیری کی گفت قدوسی. فقیری تو یہ چیز ہے نا، لیکن ہم نے تو فقیری کچھ اور ہی سمجھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ نہ فرمائے. اقبال نے کہا حضور والا ہونا تو یہ چاہیے تھا 20 روپے اپنی جیب سے نکالتے، 10 روپے مجھ سے لیتے، 5 سے لیتے، 2 سے لیتے، 2 سے لیتے، جمع کرتے اور 100 روپے کر کے اس کا قرضہ ادا کر دیتے. 100 روپے کر کے اس کا قرضہ ادا کر دیتے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ آیا 100 کا تھا دعا کرانے کے لیے، جب جا رہا تو 120 کا مقروض ہے. آج حالت یہ ہے. پیر صاحب کہتے تو ہمارے حصہ میں دے، اللہ فضل کرے گا. پہلے آپ فضل کریں، اللہ پھر فضل کرے گا. آپ تو اپنا فضل کریں. جو لوگوں پہ مہربانی نہیں کرتا نا، رحم نہیں فرماتا، اللہ اس پہ رحم نہیں فرماتا. یہ بات بہت سارے لوگوں کو کڑوی لگے گی، لیکن یہ بات حقیقت یہی ہے. اقبال نے ہاتھ پکڑ لیا. بندہ پرور آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا، جا رہا ہے 120 کا مقروض ہو گیا. یہ کیسی میری مریدی ہے؟ میں پیر صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ آسانی پیدا کرے، وہ آسانی کی راہ دکھائے، آسانی کی راہ دکھائے. پیر آسانی بتاتا ہے، زندگی آسان کرتا ہے، اس کی قبر کی منزل آسان کرتا ہے، آخرت کے معاملات آسان کرتا ہے، اس کی جنت کی راہ آسان کرتا ہے. پیر تو دنیا میں نہیں پھنساتا. پیر تو اس کے دل کو، قلب کو، زبان کو اللہ کے ذکر سے اس طرح جوڑ دیتا ہے، کنیکشن ایسا کر دیتا ہے وہ ایک لمحے کو بھی نہیں ٹوٹتا. اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے مرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ آج کل تو مرنا بھی بہت مشکل ہے. جو خوف آتا ہے موت کا نام سنتے ہی، کوئی مرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ تیاری نہیں کی نا اس نے. ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو باہر کماتے، وہاں کچھ نہیں بناتے. کہتے ہیں یار جہاں ملک میں جائیں گے نا، وہیں مکان بناتے ہیں، وہیں دکان بناتے ہیں، وہیں کی کرتے ہیں سب کچھ. وہاں تو ایک سوٹ میں جاتے تو ایک سوٹ میں واپس آ جاتے ہیں. ہمیں بھی دنیا میں ایسے ہی آنا تھا، جیسے آئے تھے نا ویسے ہی جانا تھا. جاتا تو بندہ ویسے ہی ہے، اسے ویسے ہی چن لیتے ہیں، قمیض گھڑی وڑی ساری انگوٹھیاں اتروا لیتے ہیں. جاتا تو ویسے ہی ہے. افسوس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا مال اتنا ہی تو نے کھا لیا، جو پہن لیا یا تو نے آگے صدقہ کر دیا. جو باقی تیرے پاس اتنی دولت ہے نا، بار ہے، امپائر ہے، مکانات ہیں، دکانیں ہیں، یہ سب یہ تو وارثوں کا ہے. سب کچھ تو وارثوں کے لیے کر رہا ہے. تو اپنے لیے کب محنت کر رہا ہے؟ اپنے لیے تیری محنت تو ہوئی تو مصلی پہ کھڑا ہوتا، تو رب سے کلام کرتا، تو قرآن کھولتا، رب کا قرآن پڑھتا، تو قرآن سمجھتا، قرآن کے ساتھ دل لگاتا، رب کے ساتھ دل لگاتا، تو نمازوں میں دل لگاتا. یہ کیسی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دیندار بنائے اور صحیح پیر کی تقلید کرے. صحیح پیر کی تقلید کرے کہ آپ کا پیر اگر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی تقلید، آپ مقلد بھی صحیح نہیں ہو سکیں گے. تو صحیح پیر کی تقلید ہونا ضروری ہے.